پیارے بھائیوں جان لیجیے، اسی طرح کیا ہوتا ہے، مرید بھی پیر کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اگر وہ حقیقتاً مرید ہے تو مرید پیر کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، کیونکہ در حقیقت یہ جو مرید ہے نا، اس کا تعلق ہو جاتا ہے پیر سے، کیوں ہو جاتا ہے، یہ بک جاتا ہے، یہ خود کو بیچتا ہے۔ سب سے مشکل کام ہے خود کو بیچنا، خود کو یعنی کہ اپنی خودی کو بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ پیارے بھائی بولنا نہایت آسان ہے، بکنا بہت مشکل ہے، لہٰذا یہ سب سے عجیب کام کر دیتا ہے۔ یہ ساری کائنات میں کسی سے یہ سودا نہیں کرتا، کہیں پہ یہ سودا نہیں کرتا، اگر یہ سودا کرتا ہے تو اپنے پیر سے کر لیتا ہے۔ تو پیر کے ہاتھ پہ جب اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے نا، تو پیارے بھائی تو جس کے ہاتھ پہ بک جاتا ہے تو اس چیز کی حفاظت اس خریدار کے حوالے ہوتی ہے، اس کے ہر معاملے کی۔ اب وہ جس طرح چاہے اس کو رکھے، چاہے تو سجا کے رکھے اور جیسے چاہے ویسے استعمال کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے۔ بے کے معنی ہے بک جانا۔ اور یہ بکتا کیوں ہے، یہ اتنا بڑا سودا کیوں کرتا ہے؟ تو اتنا بڑا سودا اللہ کے نام پہ کرتا ہے، اس کو اللہ چاہیے، سب سے بڑی ذات، کائنات کی سب سے عظیم نعمت، خالق کائنات، کہ وہ تو نعمتوں کا خالق ہے، تو یہ خالق سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی روح کے اندر تڑپ اپنے خالق کے قریب ہونے کی، اس کا مشاہدہ کرنے کی، اس کے لیے بے چین ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ کیا کرتا ہے، اس بے چینی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اسی صورت میں یہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو ہر راستے کے لیے کوئی نہ کوئی ساتھی درکار ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایسا ساتھی چن لیتا ہے جو اللہ تک اس کو پہنچا دے، تو کیا کرتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتا ہے، تو وہ اس کا رہنما بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اطاعت کے اندر پیارے بھائیوں منزلیں طے کرتا ہوگا، اس راستے پہ چلتا ہے تو لمحہ بلمحہ اس راستے پہ یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں جان لیجئے، سفر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ مسافر ہوتے ہیں پیارے بھائیوں دوڑتے ہوئے گزرتے ہیں، لیکن ہر مسافر دوڑتا ہوا نہیں گزرتا، کچھ مسافر پیدل چلتے ہوئے گزرتے ہیں، کچھ پیارے بھائیوں رینگتے ہوئے گزرتے ہیں، کچھ تکلیف کے ساتھ سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ سفر سبھی کا ہوتا ہے، کچھ کا تھوڑا دیر میں ہوتا ہے، کچھ کا جلدی ہوتا ہے۔ اب ایک بچے کو آپ زبردستی ایک سفر پہ لے جانے لگے، اگر اس کا دل نہ ہو تو پیارے بھائیوں کیا ہوگا، اس کے لیے وہ سفر بڑا تکلیف دہ ہوگا، بڑا کٹھن ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، آپ اس کو کہیں اور منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ راستے بھر بے چین رہے گا۔ آپ اس کو لاکھ کوشش کریں گے پیارے بھائیوں سنبھالنے کی، لیکن وہ سنبھلے گا نہیں، کیونکہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، لیکن سفر اس کا بھی ہو جائے گا پیارے، اگر وہ ساتھ ہے تو۔ اگر اس کا ہاتھ اس نے نہیں چھوڑا تو پہنچ تو وہ بھی جائے گا، لیکن وہ جو پہنچے گا نا پیارے بھائی، تو در حقیقت اس کی بات یہ ہوگی کہ وہ روتے ہوئے آیا تو اس کو سفر بڑا دشوار لگے گا، اس کو لگے گا منزلیں بہت دشواریاں تھی راستے میں، اور وہ جو شوق میں تھا، جوش میں تھا، دوڑتا ہوا ساتھ گیا نا، اس کو سفر کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب وہ منزل پہ پہنچے گا تو کہے گا لو اتنی جلدی منزل آ گئی، پھر وہ کہے گا اے رہبر کامل یاد رہے اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، ہاں مجھے تو منزل کو تھوڑا سا اور دور کر دینا، اگر میں اتنی منزل پا گیا تو میری حرکت، میرا جوش، میری طلب کہیں ختم نہ ہو جائے، میں تو زندہ ہی اپنے طلب کے اوپر ہوں۔ انسان کو زندہ کون سی چیز رکھتی ہے؟ طلب رکھتی ہے، لا حاصل کو حاصل کرنے کی طلب۔ اگر لا حاصل اتنی آسانی سے حاصل ہو جائے تو پیارے بھائیوں پھر تو طلب ہی ختم ہوگی۔ اگر خواہش پوری ہو جائے تو طلب ختم ہے، خواہش باقی ہے تو طلب ہے، سارا کام ہی طلب پہ۔ عاشق جب تک ہے جب تک طلب ہے، جس دن طلب پوری ہو گئی تو عاشق تو نہیں تھا وہ۔ عاشق ایک خواہش کے اندر تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے، سلگ رہا ہے، یہ سلگنا اس کو عاشق بناتا ہے، یہ آگ اس کو عاشق بناتی ہے۔ اگر یہ آگ ہی ٹھنڈی ہو جائے پیارے بھائی عشق تو ختم ہوگی، لہذا وہ عاشق کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے دیتا، کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے دیتا عاشق کی آگ۔ جتنا وہ قریب آتا ہے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے، اتنا خود کو چھپا لیتا ہے۔ وہ ایک جلوے میں گھستا ہے تو یہ دوسرے جلوے دکھا کے اس کو اور دیوانہ کر دیتا ہے۔
جیسے یہ پہلے جلوے کی طرف جاتے تو پتہ چلتا ہے ایک اور جلوہ ہے، وہ اس سے زیادہ حسین ہے، وہ اس کے اندر دیوانہ ہو کے پہلے سے زیادہ بارفتگی کے عالم میں منزلیں طے کر رہا ہوتا. تو عاشق کی طلب کو بجھاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے. عاشق کا انعام طلب کا بڑھنا ہے، طلب کا بجھنا نہیں. جبھی تو عاشق کی منزل طے ہی ہوتے رہتی ہے، دنیا میں بھی ہو تو بھی، قبر میں بھی ہو تو بھی. یہ وصال ہے کہ فراق ہے، دل مبتلا کو پتہ رہے. یہ جو پھول ہے تو کھلا رہا ہے، یہ زخم ہے تو ہرا رہا ہے. اس کیفیت کے اندر وصال اور فراق دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. فراق کی ڈیفینیشن دیکھیں نا، جدائی کس سے ہے، جدا کس سے ہے، طلب کس کی ہے؟ طلب یہ اسی کی کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے نا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شہرت سے زیادہ قریب ہوں. یہ اسی کی طلب میں اور اسی کے لیے دوڑ رہا ہے، اور وہ خود اس کے اندر ہے. جو حالت وصال میں ہے اس پہ طاری حالت فراق ہے. تو جس کیفیت کے اندر جب یہ داخل ہو جاتا ہے نا اس کیفیت کے اندر تو وصال وصال نہیں رہتا، فراق فراق نہیں رہتا. لیکن خیر یہ تو عاشقوں کی مقامات. لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی ہے پیارے بھائی؟ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. ابتدا سالک کسے کہتے ہیں؟ سالک اسے کہتے ہیں جو راستے کا مسافر بن جائے. ایک راستہ ہے اللہ کا، اس اللہ کے راستے کے مسافر کو سالک کہا جاتا ہے. جو سلوک طے کر رہا ہوتا ہے، لیکن طے کر رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ایک شیخ کے ساتھ جو شیخ طریقت ہوتا ہے. اس کی صحبت میں رہ کے منزلیں طے کرتا ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری. اس کو سالک کہتے ہیں. یعنی کہ ایک مرید جب شیخ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے سلوک کا آغاز ہو جاتا ہے، اس کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. کسی کا سفر کب مکمل ہوتا ہے، کسی کا سفر کب مکمل ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، بہرحال اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ایک مقام تک پہنچنے کے بعد یہ طریقت، معرفت اور حقیقت کے جلووں سے واقف ہو جاتا ہے. یہ طریقت، معرفت، حقیقت وہ شریعت پہ تھا جبھی تو مرید بنا تھا. تو لہٰذا شریعت سے طریقت میں داخل ہوتا ہے، طریقت سے معرفت میں، معرفت سے حقیقت. ان کا رنگ دیکھ کر جب حقیقت دیکھ لیتے تب اس کو پیری دے کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی منزلوں کو مزید، اپنے تختے کو بڑھا کے منزلوں میں مزید تیزی لاتا رہے، اور جو کچھ تیرے پاس موجود ہے وہ دوسروں میں تقسیم کرتا ہے. کہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرا نہیں ہے، تجھے بھی کہیں سے ملا ہے. لہٰذا تو بھی کیا کر، ایمانداری کے ساتھ اس کو دوسروں میں تقسیم کرو، خود مزید منزلیں طے کرتا رہے. اس کو صرف واقف کروانا ہوتا ہے. کیونکہ انتہائی درجہ کیا ہے پیارے بھائی؟ جب انسان شریعت سے طریقت میں، طریقت سے معرفت میں، معرفت سے حقیقت میں داخل ہو جاتا ہے تو حقیقت سے اوپر کا درجہ کون ہے پیارے بھائی؟ کون سا؟ یہ وحدانیت. یہ وحدانیت کی انتہا پہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ حقیقت میں عارف بن جاتا ہے یہ، اور وحدانیت کے اندر داخل ہو کے واقف بن جاتا ہے.